اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ایک ٹائم کھا کے آتے, اور حضرت کے گھر کا تو ماشاء اللہ. پھر آئے جب آپ لوگوں کو بھی کھلائیں گے, ٹینشن نہ کرو. اتنا بولتے کہ منہ میں پانی آ گیا تمہارے, واپس کرو, کھلاؤ یار, کھلائیں گے نا انشاءاللہ. اور ہمارے سنیاں, یہ تو بازو والوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا, آپ سنیاں گھر کو کوئی بھی آئے, آپ ٹھنڈا لیں گے میٹھا لیں گے, ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے, آپ چائے لیں گے, آپ چائے پسند کریں گے, کھانا نکالتے ذرا کھا لو نا. تو انہیں کیا بولتا, آیاس والا مہمان آپ کے گھر, جیو جیو میں 3 دن کا بھوکا ہوں, نکالو دسترخوان بچھاؤ. ارے بھائی ٹھنڈا کی گرم کی لارے بھائی پیلا, کھانا کھا لینا تھا. سنیا کیسے کھانا کھا لینا تھا, کھانا کھا لینا تھا. انہیں بولتا جی ہاؤ دسترخوان بچھاؤ, پلیٹ لاؤ رکھو میں کھاتا ہوں, ایسا بولتا. اتنے کنجوس مارواڑی, یہاں اصل دل میں کھلانا نہیں ہے, اس لیے کیا کرتے, کھا لینا تھا. آپ چائے پیتے کیا, تو بےغردا جی ہاں میں زبردست ڈبل شکر کی چائے پیتا ہوں, ایسا بولتا. لاؤ دیو چائے, لاؤ دیو شربت, جو بھی آپ کے گھر میں حاضر ہے, مرچی چٹنی جو بھی ہے نکالو. مہمان آپ کے گھر میں آیا, کھانا کھلاؤ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر مہمان ہاتھ دھو لیتا ہے وہ گھر سے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہے. آج کے بعد آپ کے گھر کو کوئی بھی آیا بھوکا واپس نہیں جانا. کون کون کھانا نہیں کھلائیں گے, ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ, کھلائیں گے نہیں؟ اچھا کھانا کھاتے کیا, کون کون پوچھتے, ہاتھ اٹھاؤ. ایک ہی تقریر میں سدھر گئے پورے. سبحان اللہ. کھلانا یہ بہت 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 بڑی برکت ہے. آپ دیکھ لو پورے اولیاء اللہ کو دیکھو کھلاتے تھے. سرکار حضرت محبوب, یہاں لوگوں کو 1000 آدمی کو کھانا کھلا رہے بولے تو فضول خرچی ہے بول رہے لوگ. وہ بھی زندگی میں ایک شادی ہوتی حیدرآباد میں, انڈیا میں, دوسری ہوتی چ نہیں. چلو بھائی اور 4 شادیاں کرنا ہے, دوسری میں تیسری میں کھلا لیں گے, یہ پہلی کو لائٹ لے کے کر لیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. پہلی بھی وہی, آخری بھی وہی ہے. ارے تم لوگ ٹینشن لے رہے ہیں, دو تھے کیا ورنگل میں, ایک ہی چھوٹی, فرسٹ اینڈ لاسٹ. دوسری کرنا چاہ کے بھی نہیں کر سک رہے لوگ, حالات اتنے خراب چل رہے ہیں. اب انہوں نے نیا قانون لائے, 3 طلاق دیے, اندر ڈال دیتا ہوں لوگ. وہ دینے والا بھی ڈر کے دے رہا, اس نے بھی چاہتا. بیٹھو, بیٹھ جا بیٹا, جلدی کھڑا ہوگا تو سلام پڑتا کیا. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ہم تو اپنی تقریبات میں کھلانے کو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے ذاتی مصرف سے روزانہ 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اپنے ذاتی مصرف سے 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو سہروردیہ سلسلے کے امام ہیں, سرکار شہاب الدین عمر سہروردی روزانہ 10,000 آدمی کو اپنے پیسے سے کھانا کھلاتے تھے. ڈیلی 10,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ اکبر. کھانا کھلانا اتنا, اس لیے ہمارے پاس دیکھو عرسوں میں کھانا, زیارتوں میں کھانا, چہلم میں کھانا, 10ویں میں کھانا, برسی میں کھانا, 11ویں میں کھانا, 12ویں میں کھانا, پھر یہ ہو جائے تو کھانا, وہ ہو جائے تو کھانا, جلسہ ہوئے تو کھانا. شرف الدین صاحب سے میری گزارش ہے, آئندہ جلسہ کرے تو کھانا بھی رکھو آپ. آج شربت, سبحان اللہ, شربت پی کے جاؤ. کھلائیں گے نا انشاءاللہ. ایک دن میں نکاح خوانی ولیمہ کوئی نہیں کریں گا. آئس کریم پہ, چائے پہ کوئی نکاح خوانی ولیمہ. کھانا کھلاؤ. کھلائیں گے, زور سے بولو. فضول خرچی مت کرو, بینڈ باجا مت رکھو, فضول کے ایکسٹرا لیٹا اٹا, یہ وہ آرکیسٹرا رکھ رہے ہیں, وہ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, چچورا پنا کر رہے ہیں, یہ سب کام مت کرو, مگر کھانا ضرور کھلاؤ.
کھلائیں گے انشاءاللہ. اب سنو دوست, سنت بولے تو یاد آیا, داڑھی چھوڑنا سنت ہے, سنت. ایسا دکھ رہا گورنمنٹ ہاسپٹل کے پورے مریضوں کو لا کے یہاں بٹھا دیا. میاں بھائیاں بولے تو جم کے بولنا, بولو سنت ہے. داڑھی چھوڑنا, جو بازو والا عمل کر رہا, بازو والے داڑھی چھوڑ رہے ہیں, پوچھا کیا بیٹا؟ سنت. او بازو والا جیب میں مسواک, ہم لوگ قلم رکھ رہے ہیں, انہیں مسواک رکھ رہا, اور اتنی شدت سے مسواک کر رہے ہیں. بعض مسجدوں میں دیکھا میں, انہیں ایک ملا کرا کر کے رکھا, دوسرا آ کے لے کے کر رہا. ارے میں بولا کورونا چل رہا رے, کھائی کو رے, ایک کا ایک منہ میں ڈال لے رہے ہیں. اتنا بھی ٹو مچ کیا ہے؟ سنت. اب میں بولا تو بولتے سنت کا مذاق اڑا ہے, بولتے کون بولے رہے تیرے کو ایک کا ایک مسواک لے کے, تیرا تو کر لے. مسجد میں رکھ دے رہے ہیں گورنمنٹ کا مسواک, سب کرتے جاؤ اس کو. یہ کیا ہے رے بے چچورا پنا؟ پہلے نئے نئے بیماریاں سب ختم ہو گئے, پہلے تو آنکھوں کی شروع ہوئی. نہیں, کیسے کیسے آج کل ٹپیکل مسئلے چل رہے ہیں, نئے نئے کیمیکلز آ رہے ہیں, نئے نئے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, نئے نئے بیماریاں پھیل رہے ہیں. نکو رے بابا, جس کا انہوں کرو رے, ایک مسواک جیب میں رکھ کے لانا رے. جی ہاں مولانا بھول گیا میں, تو کیا کرتا, وہ کر لیتا ہوں. ارے نکو رے, بھول گیا تو نکو کر, بعد میں کرتا, مگر سنت ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرکت ایسے کر رہے ہیں, بولے تو بول رہے مذاق اڑا رہے نقشبندی صاحب. حولا ہو گیا, تو کر رہا اتنے خطرناک حرکت, بولنے پہ مجبور ہو جا رہے نقشبندی صاحب. اب ایک نیا نکالے فارمولا, کیا کہتے ہیں, مغرب کے بعد نکاح, عشاء کے بعد ولیمہ. انہیں بیٹھے بھائی تھے, جا رہا اتنے گھر میں, خالی دولہا جا کے آ رہا, ڈسکس کر رہے, جلدی آ گیا ہی نہیں. چھچورا پنا ہے. رسول اللہ بول رہے ہیں اسلام حیا کا مرکز ہے. اسلام حیا ہے. الحیاء من الایمان حضور بولے, انہیں بے حیا کر دے رہا پورا مذہب کو. آج نکاح خوانی کر کے کل ولیمہ کرے تو کیا ہو رہا؟ فضول خرچی ہو رہی, فضول خرچی. بولا کہاں ہو رہی بیٹے فضول خرچے ہیں؟ کل دلہن والے کھلائے, آج دولہے والے کھلا رہے, فضول خرچی ہے. آئے, بولا میاں تیرے پاس فارچونر ہے نا بابا؟ الحمدللہ, لیجنڈر ہے. میں بولا میاں پھر کتنے کی ہے وہ؟ زیادہ نہیں, 50 لاکھ کی ہے. ارے میں بولا کتنے جنے بیٹھتے بیٹا اس میں؟ 5 آدمی. میں بولا ماروتی 800 لینا تھا, 4 لاکھ میں آتی. کتنے میں آتی کی مثال دے رہا ہوں, 4 لاکھ, 5 لاکھ میں آتی گی. 5 لاکھ کی گاڑی میں 5 آدمی بیٹھ رہے, 50 کی کئی کو لیا, 45 لاکھ فضول خرچی نہیں ہے؟ بولو یارو, کتنے کا بیٹا یہ سوٹ؟ 7,500 کا. ہاں 20 روپے میٹر بھی ملتا کپڑا, 200 روپے کے کپڑے, ایک گلی میں کہیں بھی سلا لیا, 300 روپے میں ڈریس, 500 روپے میں بنتا بیٹا. یہ 7,000 کا کہیں کو فضول خرچی. 4 دوستاں مل کے ہوٹل میں بیٹھ رہے ہیں, 4,500 کا بل بنا رہے ہیں. حیدرآباد کی آپ کوئی بھی ہوٹل میں بیٹھو, ایچ پرسن 1000 روپیز کم سے کم ہوتے. جیسا دواخانے والے بلنگ سسٹم کر دیا, دیکھو مریض آتے کہ کم سے کم 30,000, آئی سی یو میں گیا تو 30,000 ہے. یہاں بھی بولے فلور پہ چڑھا, ڈائننگ ہال میں بیٹھا, کم سے کم ایٹ لیسٹ 1000 روپے دینا ہی دینا ہے. 2-4 آئٹم کھا لو, 1000 روپے پر پرسن بل بنتا. 4 آدمی بیٹھے, 4,000 کا بل, 4,000 کھا گیا. فضول خرچی نہیں.
نکاح خانی میں بلا کے کھلا بیٹا، زندگی میں پہلے میت میں اب لوگ آ رہے نہیں. شادی ایک ہی آئٹم رہ گیا جس میں پورے خاندان کا، سسرال کا، ننیال کا، ددیال کا اور پورے محلے والوں کا سب کے ملنے کا ایک مرکز ہے شادی. کیا ہے بولو؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. بلا بیٹے، بلا کے اب ان لوگ بلا کے کیا کرتا؟ ٹاٹا بائے بائے اللہ حافظ. نو فضول خرچ. اہل بیت کا ذکر ہو رہا نا، میں جو بات کر رہا تھا سنت کی وہ یہاں روک رہا ہوں. اب ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ میں سنی ہوں، صوفیوں کا غلام ہوں میں، اسی لیے یہ آج کل کے دیوانے مولویوں کے مسئلے میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے. کیا لا رہا دین کے اندر ہی نہیں بھائی. فضول خرچی، تم آپ کو گاڑی خرید رہے فضول خرچی نہیں دکھی، 12 منزلہ بلڈنگ بنا رہے فضول خرچی نہیں دکھی، روزانہ 3-3 ہزار روپے کا ڈیزل ڈلا رہے فضول خرچی نہیں دکھی، گھر میں جا رہے اینک لگ گئی تو گھر میں جو ہے بیگم کو، بچی کو، بچے کو 12 ہزار کی اینک دلا رہا، فضول خرچی نہیں دکھ رہی. گھر کے اندر گارڈننگ ہے، مالیاں ہیں، گھوڑے پال رہے ہیں، فضول خرچی نہیں دکھی. گھر کے اندر جو ہے معاملہ داری ہو رہی ہے، فضول خرچی نہیں دکھی. اللہ اکبر کبیرہ. نکاح خانی ایک ہی دن مغرب کے بعد، نکاح شام میں، ولیمہ عشاء کے بعد. کئی کو ایسا کرنا ہے 2 شادیاں، پھر وہ بھی مسجد سے دولہن آنا، مسجد میں سگنیچر، مسجد سے گھر کو واپس. کیا ہوا بیٹا؟ نہیں شادی خانہ نہیں لگا. کیا ہوا بیٹا؟ فضول خرچی. اللہ اکبر. اہل بیت کے ماننے والوں سنو، آپ لوگ نہیں سمجھتے یہ باتوں کو. یہ ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا خدا کی قسم. اور میں جن علماء کو مانتا ہوں میں نے ان سے بار پوچھا ہے مسئلہ، بار مسئلے علماء اکرام، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پیارے دوستو سنو، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مہینہ محنت کرتے تھے، پورا مہینہ محنت کرتے تھے. 30 دن کے بعد جب امام حسین حضرت امام زین العابدین کو سیلری ملتی تھی، کتنے دن کے بعد بولو؟ 30 دن کے بعد سیلری ملی. حضرت امام زین العابدین نے 30 دن کے بعد وہ سیلری کو خدا کی قسم 2 گھنٹے میں ختم کر دیا. صرف 2 گھنٹے میں 30 دن کی محنت کی کمائی ختم. حضرت امام زین العابدین سے لوگوں نے پوچھا، ہے زین العابدین آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ سودا کیوں خرید رہے ہیں؟ امام زین العابدین تنخواہ ملی، سیدھا دکان گئے، سودا خریدے، لائے، باورچی کو دیے، بولے پکاؤ. بولے زور سے بولو، پکاؤ. پورا سامان پکا دیے. بولے مدینے میں اعلان کر دو کہ زین العابدین کے گھر کھانا کھلایا جا رہا ہے. سارے مدینے والے آئے، امام زین العابدین کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے. 2 گھنٹے میں پورے پیسے ختم. لوگوں نے کہا، مریدوں نے کہا، معتقدوں نے کہا، سرکار آپ خاندان نبوت سے ہیں، سرکار آپ کچھ پیسے رکھ لیتے تاکہ مہینہ بھر آپ کا خاندان نبوت کی بیٹیوں کا، عورتوں کا گزارا ہوتا. امام زین العابدین نے کہا مجھے گزارے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، میرا رب کافی ہے. پھر لوگوں نے کہا حضور پھر جب رب کافی ہے، اتنا ایمان ہے تو پھر آپ محنت کیوں کرتے ہیں، 30 دن اتنی مشقت تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو امام زین العابدین نے کہا سنو قسم رب ذوالجلال کی، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میں نانا کی امت کو کھانا کھلا سکوں، کھانا کھلا سکوں. آپ حدیث کی دنیا میں سیر کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی تو قسم رب ذوالجلال کی، صحابہ کرام گلیوں میں، کوچوں میں پھر کے مہمانوں کو بلاتے تھے، گھر میں پکڑ کے مہمان لاتے تھے، لا کے جب تک مہمان گھر میں کھانا نہیں کھاتا اس وقت تک صحابی نہ ناشتہ کرتے تھے نہ ڈنر کرتے تھے. بلا کے کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو، گھر میں بلا کے کھانا کھلاتے تھے مہمانوں کو، پکڑ کے لاتے تھے راستوں میں سے، بھوکوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو، محتاجوں کو. کھانا کھلانا میرے بھائی خدا کی قسم اتنا بڑا عمل ہے، آپ اس کو شادی میں مت روکیے، ولیمے میں مت روکیے. میری گزارش ہے اس کو عام رکھیے، اس کو جاری رکھیے.
ابھی مولانا شرف الدین صاحب نے کہا غریب بچوں کو شادی کری، کرو بھائی، آپ اپنی گاڑی بیچ کے غریب بچوں کی شادی کرو، آپ ضرور غریب بچوں کی شادی کرو، مگر اپنی بیٹی کا جنازہ مت نکالو۔ ارے ہمارے مذہب میں تو میت میں بھی آئے تو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ میت ہوئی بعد لوگ گھر کو آئے کھانا کھلاتے ہیں نہیں کھلاتے؟ میت نے کھانا کھلا کے شادی خانے میں نظر انداز کیسا کرتے جی؟ چائے پلا کے بھیجا دینا بھائی بیچارہ، ایسا مت کرو میرے بھائی۔ بعض لوگ تو وہ بھی نہیں کر رہے، چائے بھی نہیں پلا رہا بیچارہ، اللہ اکبر، ٹٹا بائے بائے اللہ حافظ، نیا ٹرینڈ بنائے پٹھے۔ اب مسئلے کو سنو پیارے مسلمانوں، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے چاہا کہ رب کا وہ عمل دیکھوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔ میں نے چاہا دیکھوں وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے، تو میں نے لوح محفوظ کھنگال ڈالا، سارا لوح محفوظ دیکھا تو مجھے ایک عمل ایسا ملا جس کے کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ پوچھے وہ عمل کیا ہے؟ تو حضرت غوث پاک نے کہا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل۔ اسی لیے خدا کی قسم، آؤ قاضی پورا میں، قاضی پیٹ میں سرکار معشوق سرکار افضل بیابانی کے دربار میں الحمدللہ 2 ٹائم لنگر دیا جاتا ہے۔ میں حضرت سے پوچھا حضرت کتنے لوگوں کو؟ 200 لوگوں کو، 100 لوگوں؟ نہیں، جتنے آئے اتنے لوگوں کو روزانہ 2 ٹائم کھانا۔ خدا کی قسم یہ ولیوں کی بارگاہ میں آج بھی جاری ہے۔ کئی ایسی بارگاہ ہندوستان کے اندر، غریب نواز کے دربار میں آؤ، ادھر طرف ایک دیگ چڑھے ہوا ہے، ادھر طرف ایک دیگ، دونوں دیگوں کے بیچ میں سے جانا، اور سسٹم دیکھو، پہلے کھانا بعد میں زیارت۔ لوگ امت پہلے کھانا کھا لے پٹھے، اندر آ گیا نا، پہلے کھانا کھا، پہلے دیگوں کا نے بیٹھ کھا، اب زیارت کو آ۔ گنبد بعد میں ہے، دیکھ پہلے۔ اور شریعت کا بھی حکم کیا ہے؟ بھوک لگ رہی، شرف الدین صاحب بول رہے ہیں جلدی نماز کو آؤ، مولانا کو بول سکتے ٹھہرو مولانا، شریعت میں اجازت ہے، بھوک لگ رہی، پہلے کھانا پھر نماز۔ ہاں میرے بھائی شریعت ہے یہ، بھوک آپ کو لگ رہی ہے نا، پہلے کھانا کھاؤ بولے۔ ہماری خانخواہوں میں آج بھی یہ نظام زندہ ہے، یہ سید زادوں کی شان ہی یہ ہے، یہ کھانا کھلانے والے ہیں۔ بولو امام حسین۔ اب دیکھو، اب ایک حدیث سنو، سبحان اللہ، حدیث سناؤں، یہ تو دنیا کے بات آتی ہے، اب آخرت کی بات سنو۔ آپ اب تک کیا سنیں؟ میدان محشر میں سختی ہوگی، اللہ اکبر، کیا ہوں گا میدان محشر میں؟ سختی ہوں گی، پسینے کا سمندر ہوں گا، کوئی نہ ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی کمر کے بل، کوئی گردن کے بل، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، عذاب برس رہا ہوگا، سختیاں ہوں گی، دردناک تکلیف ہوں گی، مسائل ہوں گے، آپ نے یہ سنا۔ لیکن میں آج ایک حدیث سناتا ہوں، سنیں گے؟ سنیں گے؟ جم کے بولو جی، میرے کو معلوم ہے تمہارے کو گرمی ہو رہی، مگر تم بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ حالانکہ میں کو جب ٹائم لیا گیا، میں بولا ارے بڑے بھائی میدان میں کرے تو آتا ہوں، بولا میدان میں ہے، بولے میرے کو نہیں معلوم ورنگل میں میدان اتنے خطرناک رہتے ہوں۔ اچھا اچھا، نہیں سوری، تم پریشان رکھو، تمہارے کو نہیں بول رہے ہم، ہمارے باتیں ہیں یہ۔ پبلک جب سو گئی تو ایسا اٹھانے کے لیے یہ بولنا پڑتا، تم ٹینشن نہ لو، مسئلے کو سمجھو دوستو، دین کی بات سمجھو پیارو۔ اب سنو، آہا سبحان اللہ، اے اہل بیت کے دیوانوں سنو، میرے مصطفیٰ کہتے حدیث پاک ہے، آنا علی فاطمہ حسن و حسین، حضور کہتے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین، ومن احبنا، اور ہم سے محبت کرنے والے، اور ہم سے زور سے بولو، ہم سے محبت کرنے والے، مجتمعون یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔
جیسے آج جلسے حسین میں جمع ہوئے ہیں ویسے وہاں پر بھی جلد جمع ہوں گے. آج کی صدارت حضرت خسرو پاشا کر رہے ہیں مگر اس مجلس کی صدارت آمنہ کا لال محمد عربی کر رہا ہوگا. حضور کہتے ہیں ہم سب جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. عاشقوں تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی, خدا کی قسم اب کان کھول کے سن لو. جب حضور کہتے ہیں میں علی فاطمہ حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے میدان محشر میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, اور جمع ہو کے سب مل کے کیا کریں گے؟ جمع ہوں گے یا تقریر ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ حضور کہتے ہیں وہاں کوئی واعظ و بیان نہیں ہوگا. آگے مصطفیٰ کہتے ہیں ناکلو و نشربو, ہم وہاں کھا رہے ہوں گے اور شربتیں پی رہے ہوں گے. حضور کہتے ہیں محشر میں بھی کھائیں گے ہم لوگ. محشر میں بھی, زور سے بولو, محشر میں بھی, زور سے بولو, محشر میں بھی. شرط ہے محبت حسین ہونا. سب جانے نہیں کھائیں گے, انہوں یہاں بھی نہیں کھا رہے وہاں بھی نہیں کھائیں گے. میں آپ کو بول رہا ہوں شادی کرو, فضول خرچی کا بائیکاٹ کرو. فضول خرچی کیا ہے؟ بینڈ باجا بجانا, یہ فضول خرچی ہے. جب آپ 1 لاکھ کا شادی خانہ لے سکتے, 1 لاکھ کا شادی خانہ لو, 5 لاکھ کا مت لو, یہ فضول خرچی ہے. نہیں, بچی کو جو آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے, ضرورت کا سامان دو, حد سے زیادہ مت دو, یہ فضول خرچی ہے. سسرال والوں سے مانگو مت, لڑکوں سے کہہ رہا ہوں مانگو مت, یہ اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. مگر کھانا کھلاؤ, یہ فضول خرچی نہیں ہے. کھانا بولو, کھانا بولو, کھانا یہ فضول خرچی. 11ویں میں کھانا کھلاؤ, 12ویں میں کھانا کھلاؤ, محرم میں کھانا کھلاؤ, رمضان میں کھانا کھلاؤ, شعبان میں کھانا کھلاؤ, ابا جان کی برسی میں کھانا کھلاؤ, ابا کی برسی میں کھلاؤ, بیٹی کے بیٹے کے ولیمے میں کھلاؤ. یہ فضول خرچی, زور سے بولو, فضول خرچی. خدا کی قسم بیٹے کے ولیمے میں کھانا کھلانا فضول خرچی ہے. دنیا کا کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا, کوئی ثابت نہیں کر سکتا, خدا کی قسم. ہاں یہ الگ بات ہے بہت بھیانک ڈشاں نکو رکھو, ثابت بکرے رکھ دے رہی, انہیں ادھر سے لوچ رہا, انہیں ادھر سے لوچ رہا, ایسے بندر کاما نکو کرو. مگر جو کھانے کا ہے, ایک آدمی جتنا کھاتا اتنا ضرور بولو بولو. ہم لوگ ورنگل کو آ رہے تو یقین مانو آپ 1 ٹائم کھا کے آتے. کیوں بولے تو ہمارے خسرو پاشا صاحب بہترین دعوت کرتے, اس لیے ہم لوگ کیا کرتے 1 ٹائم کھا کے آتے. اور حضرت کے گھر کا تو ماشاء اللہ. پھر آئے جب آپ لوگوں کو بھی کھلائیں گے, ٹینشن نہ کرو. اتنا بولتے کہ منہ میں پانی آ گیا تمہارے, واپس کرو, کھلاؤ یار, کھلائیں گے نا انشاءاللہ. اور ہمارے سنیاں, یہ تو بازو والوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا, آپ سنیاں گھر کو کوئی بھی آئے, آپ ٹھنڈا لیں گے میٹھا لیں گے, ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے, آپ چائے لیں گے, آپ چائے پسند کریں گے, کھانا نکالتے ذرا کھا لو نا. تو انہیں کیا بولتا, آیا سوالا مہمان آپ کے گھر, جیو جیو میں 3 دن کا بھوکا ہوں, نکالو دسترخوان بچھاؤ. ارے بھائی ٹھنڈا کی گرم کی لارے بھائی پیلا, کھانا کھا لینا تھا. سنیا کیسے کھانا کھا لینا تھا, کھانا کھا لینا تھا. انہیں بولتا جی ہاؤ دسترخوان بچھاؤ, پلیٹ لاؤ رکھو میں کھاتا ہوں, ایسا بولتا. اتنے کنجوس مارواڑ, یہاں اصل دل میں کھلانا نہیں ہے, اس لیے کیا کرتے, کھا لینا تھا. آپ چائے پیتے کیا؟ تو بے غرضہ جی ہو میں زبردست ڈبل شکر کی چائے پیتا ہوں, ایسا بولتا. لاؤ دیو چائے, لاؤ دیو شربت, جو بھی آپ کے گھر میں حاضر ہے, مرچی چٹنی جو بھی ہے نکالو. مہمان آپ کے گھر میں آیا, کھانا کھلاؤ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر مہمان ہاتھ دھو لیتا ہے وہ گھر سے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہے. آج کے بعد آپ کے گھر کو کوئی بھی آیا بھوکا واپس نہیں جانا,
کون کون کھانا نہیں کھلائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سبحان اللہ. کھلائیں گے نہیں؟ اچھا کھانا کھاتے کیا؟ کون کون پوچھتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ایک ہی تقریر میں سدھر گئے پورے. سبحان اللہ. کھلانا 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 یہ بہت 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 بڑی برکت ہے. آپ دیکھ لو پورے اولیاء اللہ کو دیکھو کھلاتے تھے. سرکار حضرت محبوب یہاں لوگوں کو 1000 آدمی کو کھانا کھلا رہے بولے تو فضول خرچی ہے بول رہے لوگ. وہ بھی زندگی میں ایک شادی ہوتی حیدرآباد میں انڈیا میں, دوسری ہوتی چ نہیں. نہیں چلو بھائی اور 4 شادیاں کرنا ہے, دوسری میں تیسری میں کھلا لیں گے, یہ پہلی کو لائٹ لے کے کر لیں گے. ایسا بھی نہیں ہے, پہلی بھی وہی آخری بھی وہی ہے. ارے تم لوگ ٹینشن لے رہے ہیں. دو تھے کیا ورنگل میں؟ ایک ہی چھوٹی, فرسٹ اینڈ لاسٹ. دوسری کرنا چاہ کے بھی نہیں کر سک رہے لوگ. حالات اتنے خراب چل رہے ہیں. اب انہوں نے نیا قانون لائے, 3 طلاق دیے, اندر ڈال دیتا ہوں لوگ. وہ دینے والا بھی ڈر کے دے رہا, اس نے بھی چاہا. بیٹھو بیٹھ جا بیٹا, جلدی کھڑا ہوگا تو سلام پڑھتا کیا؟ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں, مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ہم تو اپنی تقریبات میں کھلانے کو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے ذاتی مصرف سے روزانہ 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اپنے ذاتی مصرف سے 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سہروردیہ سلسلے کے امام ہیں, سرکار شہاب الدین عمر سہروردی روزانہ 10,000 آدمی کو اپنے پیسے سے کھانا کھلاتے تھے. ڈیلی 10,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ اکبر. کھانا کھلانا اتنا, اس لیے ہمارے پاس دیکھو عرسوں میں کھانا, زیارتوں میں کھانا, چہلم میں کھانا, 10ویں میں کھانا, برسی میں کھانا, 11ویں میں کھانا, 12ویں میں کھانا, پھر یہ ہو جائے تو کھانا, وہ ہو جائے تو کھانا, جلسہ ہوئے تو کھانا. شرف الدین صاحب سے میری گزارش ہے, آئندہ جلسہ کرے تو کھانا بھی رکھو آپ. آج شربت, سبحان اللہ, شربت پی کے جاؤ. کھلائیں گے نا انشاءاللہ. ایک دن میں نکاح خوانی ولیمہ کوئی نہیں کریں گا. آئس کریم پہ, چائے پہ کوئی نکاح خوانی ولیمہ. کھانا کھلاؤ. کھلائیں گے؟ زور سے بولو. فضول خرچی مت کرو, بینڈ باجا مت رکھو, فضول کے ایکسٹرا لیٹا وٹا یہ وہ آرکیسٹرا رکھ رہے ہیں, وہ ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, چچورا پنا کر رہے ہیں, یہ سب کام مت کرو, مگر کھانا ضرور کھلاؤ. کھلائیں گے انشاءاللہ. آپ سنو دوست,